تاکہ سب تک پیغام پہنچے. یہ خالص کیا ہے؟ اونچی بولیں. کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن جو کر دیتے ہیں یہ خالص. سرکار کا اگلا فرمان سنیں. اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشتر الثمرہ حتی تطعم. یہ بھی بڑی آج کل وبا پھیل گئی ہے جس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ جو پھل نہیں ہوتے, پھل فروٹ, آم ہے, کیلا ہے, اور جناب مالٹا ہے, سیب ہے, انگور ہے, امرود ہے, انار ہے, یہ سب اسی طرح گندم ہے, کپاس ہے, جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, فرمایا ان کے اندر جب پکنے کے قریب کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے ان کی خرید و فروخت اسلام نے منع کر دی ہے. اور ہمارے ہاں کھجوروں کے باغ, آموں کے باغ کئی کئی سال ایڈوانس فروخت ہو جاتے ہیں. ابھی بور نہیں آیا, ابھی اس پھل کی چھوٹی سی شکل نہیں بنی, جبکہ سرکار نے کیا فرمایا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے, پکنے کے قریب نہ ہو جائے, فرمایا اس کی خرید و فروخت میں نے حرام کر دی ہے. میں نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے. پھر فرمایا وقال اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله تعالى او كما قال علیہ السلام. فرمایا جب کسی امت میں دو امراض جنم لے لیں تو اس کے نتیجے میں ایک کام اللہ کی طرف سے پہ لاگو ہو جاتا ہے. وہ مرض کون سے ہیں؟ اذا ظهر الزنا, فرمایا جب کسی قوم میں, کسی علاقے میں, کسی امت میں جب زنا کو عروج دیا جا رہا ہو, جب زنا پھیل رہا ہو, زنا کے لیے باقاعدہ طور پر سہولیات میسر کی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. کسی سے کوئی چھپی بات ہے کہ ہم اب اس کو کھول کے بیان کریں. کتنے ایسے ہوٹل ہیں بڑے شہروں میں خصوصاً جن میں یہ سارا کام باقاعدہ پلاننگ سے تیار کیا جا رہا ہے. زنا کے لیے نوجوانوں کو مواقع کیا کیے جاتے ہیں؟ میسر کیے جاتے ہیں, فراہم کیے جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب کسی قوم میں یہ وبا آ جائے, نمبر 2 والربا, اور سودی معاملہ جب کسی قوم میں آ جائے, ایک زنا اور دوسرا تو فرمایا اب ہوگا کیا؟ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. تو گویا انہوں نے کہہ دیا ہے اے اللہ آنے دے جڑا ذات جو ذات تیرا ہم پہ آتا ہے آنے. اب یہ جو ہمارے وطن عزیز میں لوگوں کی حالات ہیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے. اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. ہر بندہ تنگ ہے. آپ مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, 1000 بندے کو روکے, ان میں سے آپ کو اکثریت وہ ملے گی جو اپنی زندگی سے تنگ ہے, جن کو کوئی سکون نہیں, کوئی چین نہیں, کوئی عبادت میں لذت و سرور نہیں. مسلمان کی زندگی تو یہ ہے نا کہ اس کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اس کو دنیا کے سب غم بھول جائیں. لیکن یہاں نظام الٹا ہے, یہ کہتے ہیں کبھی آ بھی جائے تو ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں. بھائی وہ استعداد ہی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سکون ملنا تھا. وہ بندے کے اندر جو طاقت تھی, جو پاور تھی, وہ ایسے ایسے جرم کر کے اس پاور کو ختم کر دیا گیا. تو جب موٹر سائیکل میں پیٹرول ہی نہ ہو, جو موٹر سائیکل پیٹرول پہ چلتا ہو اس کی بات کی, وہ چلے گا. بندہ کہ یار ہے تو نئی گاڑی, پتہ نہیں کیا ہوگا. او بھائی اس کے اندر پیٹرول ڈال. اسی طرح مسلم کے اندر ایک طاقت ہے, پاور ہے. جب یہ ایمان کی روشنی شمع, جب یہ جرم کر کر کے اس ساری کو بجھا ڈالتا ہے, پھر یہ
آتی ہے، نماز پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں، قرآن پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں۔ حالانکہ مسلم، بلکہ میں یوں کہوں المسلم، تاکہ جملہ خاص ہو جائے، جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تو وہ کیفیات ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ وہ پاور، وہ طاقت گناہ کر کر کے کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو پھر اس قوم نے گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر کیا کروا لیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج سکون نہیں، کیونکہ یہ دونوں مرضیں ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی، زنا فحاشی بھی اور سود۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگلی حدیث حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یظہر فیہم الربا، فرمایا کوئی ایسی قوم نہیں، یا میں سادہ لفظوں میں بتا دوں، جس قوم میں، جن لوگوں میں سود کا مرض آ جائے، سود کا مرض آ جائے، اس سے اور سود کتنا عروج پائے گا۔ پہلے لوگوں کو بینک جانا پڑتا تھا سود کے لیے، اب سود دینے والے لوگوں کو گھر تک آ پہنچے، اس سے اور کیا اس کی تشہیر ہوگی۔ پہلے بینک جانا پڑتا تھا کئی شرائط کے بعد، کئی سفارشوں کے بعد، اور اب اس لعنت کو اتنا عروج دیا گیا کہ وہ سود دینے والے بندے کے گھر آ گئے، دستک دے رہے ہیں، پیسے درکار ہیں لے لو۔ سرکار نے فرمایا جب کسی قوم میں، جب لوگوں میں سود آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی معیشت کو۔ اور نیچے علامہ نے، محدث نے کلام کیا، سواء نازل فیہ غیث او لم ینزل، فرمایا عام ہے کہ ظاہری طور پر قحط سالی ہو یا نہ ہو، یہاں تو مطلب ہے بارش ہو یا نہ ہو۔ اس زمانے کی بات ہے جب بارش کی وجہ سے کھیتیاں پیدا ہوتی تھی، تو ہم کہیں گے خواہ کر تنگی ہو معیشت میں ظاہری یا نہ ہو، لیکن جس قوم میں سود کا نظام آ جائے اللہ اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ہر بندہ تنگ ہوتا ہے۔ آج جو 5,000 کما رہا ہے وہ بھی تنگ ہے، اور جس کی مہینے کی 50,000 آتی ہے وہ اس سے زیادہ تنگ ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ اس حدیث کے مصداق ہیں لوگ۔ فرمایا جب سود عام ہو جائے تو رب وہاں رہنے والوں کی معیشت کو کیا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا سب کچھ ہے اس کے آنکھوں تک، اس کے باوجود لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ کیا ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے اللہ اس قوم کا روب ختم کر دیتا ہے۔ آج وہی نظام ہے، مسلمانوں کا کافروں پہ روب کیوں نہیں؟ ایک وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا نام آ جانے سے کافر ہل جایا کرتے تھے، کہ آج اس طرح مسلمانوں کی فوج آئی وہ ہل جاتے تھے۔ آج وہ دور ہے جو مرضی کر لیں، کافروں کے کوئی روب مسلمانوں کا چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے جو فرما دیا جس قوم میں رشوت کا معاملہ ہو اللہ ان کے روب اور دبدبے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کے روب اور دبدبے کو۔ اسی سے متعلقہ یہ تو ہے نا کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن والوں کا قرض سود ہے، حرام ہے۔ اب اسی سے متعلقہ ایک تو مسئلہ سن لیں۔ ایک بندے نے دکان بنائی ہے کسی بھی چیز کی، دوسرا اس کا دوست آ گیا، بھائی یہ لو میری طرف سے 5 لاکھ روپے، میری طرف سے، یہ اسی طرح پڑے رہیں گے، آپ کاروبار میں لگا لیکن پڑے اسی طرح رہیں گے، ہر مہینے آپ مجھے کتنا دیں گے؟ فرض کیا 5,000، 10,000، 15,000،
میرے بھائیو یہ خالص سود ہے، اور یہ وہ وبا ہے، میں نے کئی آئمہ مساجد کو دیکھا ہے جو اس وبا میں گرفتار ہے اور کہتے ہیں یہ کون سا سود ہے، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی سود تب نہیں بنے گا جس کو تم نے 5 دیا نا، 30 لاکھ کا اس کا اپنا کاروبار ہے، اس کو کہے میری بھی اس میں شراکت کر لے، میری بھی کیا کر لے شراکت۔ اب 35 لاکھ سے کاروبار ہو رہا ہے، مہینے کے بعد سارے خرچے نکال کے بچہ ہے 70,000، تو پر لاکھ کتنے آئے؟ جس کا 30 لاکھ ہے وہ 60,000 لے لے، جس کا 5 لاکھ ہے وہ، یہ خالص حلال ہے۔ تو آپ نے تو یوں کہا تھا یہ 5 اسی طرح رہے، ہر مہینے مجھے اتنے، اور جب تو شراکت میں آئے آج 70 بچہ ہے، اگلے مہینے جا کے 70 نقصان ہو گیا ہے، تو جہاں 30 لاکھ والا 60,000 دے گا وہی 5 والا 10,000 نقصان کا بھی دے گا۔ آج سمجھ آئی؟ خدا را میرے بھائیو، حلال حرام کو سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی یہ چلتی ہوئی جو سانس ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ کتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے سامنے چلتے پھرتے قبروں کی طرف چلے گئے، ایسا ہوا کہ نہیں؟ کسی دن سن بیٹھے گے آپ بھی وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا، کیونکہ موت کا وقت کیا ہے۔ تو ان 2 قسطوں میں کیا سمجھے آپ؟ کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینا سود ہے، اونچی بولے، ان سے قرض لینا سود ہے۔ یہ ہر وہ شخص جو جتنے پیسے دے رہا ہے اس سے زیادہ واپسی لے گا، یہ خالص کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سود کی مذمت آپ کو بتائیے۔ ہاں کشف والے سنیں، اگر کوئی بیٹھا ہو یا نیٹ کے ذریعے آواز پہنچے، آپ جس کو فریج کا ذہن دے رہے ہیں اس کی حلال اور جائز صورت بتا رہا ہوں، آپ ان کو کہیں آپ کو گھر کے لیے کیا چیز ضرورت ہے، کپڑے، کریانہ، جنرل سٹور، کلاتھ ہاؤس، جس کے متعلقہ سامان ضرورت ہے، تم بازار سے فریج خریدو۔ کشف والوں کو کہہ رہا ہوں یا جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے وہاں سے 40,000 کی خریدو فریج، آگے ادھار پہ 50,000 کی بیچ ڈالو، اسلام میں یہ حلال ہے۔ جب پیسے دے کر زیادتی کرو گے تو سود ہو جائے گا، جب جنس اور دو گے لوگے کچھ پھر سود نہیں ہوگا، پھر سود نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو ہماری آواز بادل انٹرنیٹ جہاں تک پہنچے تمام مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام۔